ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم کینیڈا ٹی وی کے پروگرام فخر پاکستان میں میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں کراچی میں اور بات کریں گے بلدیاتی انتخابات پر اور دیگر ایشوز پر۔ ہمارے جو پروگرام کے گیسٹ ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ جناب سردار عبدالرحیم صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ان کا تعلق ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں بلدیاتی انتخابات جو ہے آ رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ گزشتہ دنوں جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے ترمیمی، اس پر جو ہے احتجاج کیا جا رہا تھا، تو کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن اب آپ؟ دیکھیں، جو سندھ گورنمنٹ نے ایک اپنے تمام اختیارات جو ہے وہ مقامی حکومت کے ہڑپ کرنے کے لیے ایک ایکٹ لایا آف پارلیمنٹ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس میں تمام اختیارات جو ہیں وہ سندھ حکومت کے پاس تھے۔ جو منتخب نمائندے تھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، یا ان کے پاس جو اختیار تھا وہ سندھ حکومت کو یہ اجازت تھی کہ وہ اس اختیار چھین لے جب بھی چاہے۔ ایک سیکشن آفیسر ایک نوٹیفیکیشن نکالے اور پوری کاؤنسل جو الیکٹڈ کاؤنسل ہے، کراچی جیسے شہر کا بھی اگر میئر ہے وہ اس کے پاس اختیار نہ ہو، سندھ حکومت تمام فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو اختیار اپنے پاس رکھے۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور مظاہرے کیے، کسی نے دھرنے دیے، جی ڈی اے، ایم کیو ایم پاکستان اور تحریک انصاف نے مظاہرہ کیا، بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے کارکنوں نے، لیڈرشپ نے 1 مہینے تک دھرنا دیا، سردیاں تھیں اور سخت بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہاں سے وہ ہٹے نہیں۔ تو پریشر اتنا بڑھا کہ سندھ حکومت مجبور ہو گئی اس بات پر کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنا شروع کرے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ جب تک یہ بلدیاتی ایکٹ واپس نہیں کیا جاتا ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ سندھ اسمبلی کے ذریعے سے اس ایکٹ کو رد کیا جائے، واپس کیا جائے اور منسوخ کیا جائے، اس کے بعد پھر ہم نئے بلدیاتی ایکٹ کی لانے کے لیے بات چیت ضرور کریں گے۔ تو لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 140A کو جو ہے مقدم رکھا اور یہ کہا کہ یہ ایکٹ 2013 کا جو ہے وہ متصادم ہے آئین پاکستان سے۔ تو اب ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایکٹ 2013 کا جو ہے کالعدم ہو جائے گا اور نیا ایکٹ آئے گا، اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا سر، ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی، جو غریب عوام ہے اس کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کب عوام کو جو ہے سکون سانس ملے گا؟ دیکھیں، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو جو وفاقی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ نااہل ہے۔ جو انہوں نے نمائندے اپنے آس پاس رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان صاحب بہت ہی ایماندار ہیں، مطلب کرپشن کا کوئی ان پہ چارج نہیں ہے، لیکن جو لوگ آس پاس ہیں وہ ان کو شاید ادراک نہیں ہے پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے جو کہ سچ ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس کی بات بھی کرتے ہیں ہر فورم پہ۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو معیشت ہے وہ ایک دن میں اس میں بگاڑ نہیں آتا۔ سالہ سال سے جو ملک کو لوٹا گیا ہے، ملک کو نوچا گیا ہے، ملک کے وسائل جو ہیں ہڑپ کیے گئے ہیں، بیرون ملک جو ہے جائیدادیں بنائی گئی ہیں، تو اس کا اثر یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس پر اب بوجھ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ جب ملک کنگال ہو جائے گا بجائے جو لوٹ مار کے
تو ظاہر ہے کہ معیشت خراب ہوگی. جب معیشت خراب ہوگی تو مہنگائی بھی ہوگی اور دیگر مسائل بھی ہوں گے اور لوگوں کے جو ہے نا وہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ دونوں پہلو ہیں جس پر بہت سنجیدگی سے قوم کو جو ہے سوچنا پڑے گا اور کوئی لاحق عمل نکالنا پڑے گا. اچھا سر، آپ کی پارٹی مہنگائی کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہی ہے کیا؟ کوئی احتجاج یا پھر کوئی اس طرح کی چیزیں جس سے کچھ عوام کو جو ہے آپ لوگوں پر بھروسہ بھی ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کی پارٹی کا ایک نام بھی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کا حصہ بہت کم ہے. 3 ہمارے نیشنل اسمبلی میں ممبر ہیں صرف جی ڈی اے کے. تو اسی حساب سے جو بات ہے ہم اپنی باتیں کرتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی جب ملاقات ہوتی ہے، عمران خان صاحب سے بھی ہم اپنی بات رکھتے ہیں. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے جو کہ پرائس کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت کے پاس ہے، صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. تو پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ اگر اپنا کام صحیح طرح سے کرے تو پرائس پر کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر صرف کرپشن کا نظام ہے اور پیپلز پارٹی صرف یقین رکھتی ہے کرپشن پہ، تو لہٰذا پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی دکانداروں کو تنگ کر کے ان سے مال بٹورنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرائسز کو کنٹرول عوام کی خاطر نہیں کیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اجاگر کرتے رہتے ہیں، تب میڈیا میں بھی اور اپنی میٹنگز میں بھی، اور جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارا کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس میں بھی رکھتے ہیں. اچھا سر، یہ آپ کے سامنے ہے کراچی جو ہے صفائی ستھرائی کا بڑا اس میں جو ہے فقدان ایک سامنے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آج کل سیوریج کا نظام بڑا خراب ہے، مختلف یوسیز کا مختلف علاقوں کا کراچی کے. کون دیکھے گا سر؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی بھی جو ہے وفاق میں آپ کے سامنے ہے، لیکن جو سندھ کی اگر بات کی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اب کراچی لاوارث ہے یا اس کو کوئی سنبھالا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ نہ کرے کہ کراچی لاوارث ہو. ہم بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں کراچی کی حفاظت کرنے کے لیے. لاوارث ابھی بھی نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جزیرے بن گئے. جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ اپنا ان کا ذاتی ایجنڈا ہو گیا ہے. وہ شہر کے لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس آتے ہیں جو کہ عوام کی بھلائی کے نہیں ہوتے. اس میں یہ موقع ہوتا ہے کہ کرپشن کس طرح سے کی جائے. جیسے جزیروں کی بات کی گئی، جزیروں پہ دونوں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ملے ہوئے تھے اور ملوث تھے. تو سندھ کے جزیروں کو وہ پتہ نہیں بیرونی انویسٹمنٹ کے بہانے دینا چاہتے تھے، اور وہ اسکیم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے اور لوگوں کو پتہ لگ گیا. اس کے خلاف آواز اٹھی اور وہ پتہ نہیں اب کے سٹیج میں ہے، شاید بند ہو جائے. تو لوگوں کی فکر نہیں ہے ان کو. اگر لوگوں کی ان کو فکر نہیں ہے، صرف کرپشن کی فکر ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کراچی شہر ہو یا کوئی اور شہر ہو. صرف کراچی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں لاڑکانہ میں بھی جو گلی کوچوں میں جس طرح سے گند ہے اور نکاسی کا نظام نہیں ہے. وہاں پر ایڈز، پاکستان میں سب سے زیادہ ایڈز لاڑکانہ میں ہے. وہاں پر کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. تو یہ اس کا اظہار ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کو لوگوں کی فکر نہیں ہے، صرف اپنے مال بنانے کی فکر ہے. اچھا سر، خان صاحب کہتے ہیں اگر میں باہر آ گیا تو میں کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گا. آپ نے شاید ان کا الفاظ سنے بھی ہوں، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، ہمیں یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک دن طیش میں آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں لیکن کرسی بہت مضبوط ہے. لیکن کرسی مضبوط نہیں ہوتی، کوئی خطرناک نہیں ہوتا. عوام کی طاقت ہوتی ہے. جب عوام کی طاقت اگر اٹھ جائے تو پھر بڑے سے بڑا سورما جو ہے وہ زیر ہو جاتا ہے. اچھا سر، آپ کی جو پارٹی ہے اور اس نے کتنے ابھی تک ترقیاتی کام کروائے ہیں جس یوسیز میں یا مختلف آپ کے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں ان کے حلقوں کے اندر؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے صرف 3 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، 14 ہمارے ایم پی ایز ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے بھی اپنے ایم پی ایز کو فنڈز دیے ہیں، لیکن ہمارے ایم این ایز کو اس طرح سے فنڈز نہیں ملے. اور جو سندھ حکومت ہے ظاہر ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ فنکشننگ یا جی ڈی اے کے ممبر سے ان کو الرجی ہے
اور وہ بالکل ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیتے، تو ہم تو صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم کام کیا کر سکتے ہیں جب وسائل نہیں ہوں گے۔ تو سر کیا پیغام دیں گے ہمارے پروگرام میں دیکھنے والے ناظرین کو، کیونکہ ظاہری بات ہے بلدیاتی انتخابات قریب ہیں، اور اس میں کس طریقے سے جو آپ چاہتے ہیں کہ عوام بھرپور جو ہے شرکت کرے؟ دیکھیں، بگاڑ جو ہے 74 سال سے بگاڑ ہی بگاڑ ہے، تو میں یہ صرف اگر آپ کہیں پیغام کہہ لیں یا ایک مخلصانہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اب صرف پاکستان کا سوچیں، عوام کا سوچیں، انفرادی طور پر ایک جو شہری ہے اس کا سوچیں، اس کے مسائل کس طرح سے حل ہوں اس کا سوچیں، تب یہ ملک جو ہے سروائیو بھی کرے گا اور بہتر بھی ہوگا اور ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ جی۔ سردار عبدالرحیم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ان کا تعلق ہے، آج پروگرام میں ہمارا حصہ تھے، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ ظاہری بات ہے بلدیاتی انتخابات قریب ہیں۔ سر آخر میں ایک سوال آپ سے لازمی میں ایڈ کرتا چلوں، پشاور کا آپ نے دیکھا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، بلدیاتی انتخابات ابھی ایک جگہ پر ہوئے ہیں، ابھی باقی جگہوں پر باقی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا رزلٹ آگے دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں، جو انتخابات ہوتے ہیں ہر شہر میں، ہر صوبے میں اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، اسی حساب سے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ میں تو صرف سندھ کی بات کروں گا کیونکہ ہم سندھ میں ہیں، میں یہاں ذمہ دار ہوں سندھ کی مسلم لیگ فنکشنل کا، میں جنرل سیکرٹری ہوں، جی ڈی اے کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں۔ تو سندھ میں جو حالات ہیں، عام آدمی پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ بدظن ہے، کیونکہ 13 سے 14 سال سے انہوں نے کوئی عوام کا کام نہیں کیا۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک سیاسی مہم چلائیں گے جس میں پیپلز پارٹی کو بالآخر جو ہے سندھ سے بھی ان کا صفایا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی سردار عبدالرحیم صاحب، آج ہمارے پروگرام میں حصہ تھے۔ مزید آپ کو دوسرے پروگرام میں دکھائیں گے کہ کس طریقے سے بلدیاتی انتخابات پر لوگ بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی، فخر پاکستان۔ مجھے اور کیمرہ مین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر، کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔